بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نواقض اسلام، جسے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ نے مختلف کتابوں سے حدیث کی جو شروحات ہیں، جو تفاسیر کی کتابیں ہیں، اور خاص کر جو عقائد اہل السنہ والجماعہ کے عقائد پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں، ان میں سے آپ نے بہت ہی باریکی کے ساتھ نواقض اسلام کو 10 کی عدد میں پیش کیا آپ نے، جو سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ایک انسان کے لیے، خصوصاً ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، جبکہ اس سے ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے یا ایسا عمل اس سے صادر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس میں ایک بات یہ تھی کہ الشرک فی عبادت اللہ، پہلی بات۔ دوسری بات من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعہ، اس کے بعد وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص من لم يكفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم کفر اجماعا۔ تینوں باتیں پچھلے دروس میں ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اب آنے والا یہ جو درس ہے، اس نشست میں نمبر 4 اور نمبر 5 دونوں ملا کر میں آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے کاغذ ہے، دیکھیے آپ نمبر 4 کیا ہے، من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من غیرہ، جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے نا، اللہ کے رسول جو شریعت لائے وہ اچھی ہے، وہ کامل بھی ہے، سب ٹھیک ہے اس میں، لیکن یہ جو نظام ہے نا وہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے نظام سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ بہتر نہیں ہے، ایسا کوئی اگر اعتقاد رکھتا ہے، صرف پورے دین سے متعلق نہیں، ایک معاملے کو لے لیجیے، مثلا وراثت کا معاملہ، پردے کا معاملہ، تجارت کا کوئی خاص حصہ، کہ بھئی اس پوائنٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام اللہ کے رسول کی لائے ہوئے نظام سے اچھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہ نظام اس کے لیے کتنا مفید ہوگا الگ چیز، وہ مسلمان تو نہیں رہے گا۔ من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من غیرہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لائے، جو دین لے کر کے آئے، جس کی خوبی یہ ہے اللہ کے رسول جو دین لے کر کے آئے وہ قیامت تک کے لیے ہے، کامل دین ہے، کامل دین بتاتی ہو رہی آپ کو، کامل دین، اور ہر انسان کے ہر مسئلے کو شامل دین۔ کتنی بڑی خوبی، اسلام کامل ہے، اسلام سبھی امور کو شامل ہے، اور محفوظ دین بھی ہے، اس کی حفاظت بھی زبردست انداز میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے، کہنے کو کہہ لے سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں رہے گا، کبھی اس کے لیے اللہ کی رضا نہیں رہے گی اگر وہ توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو۔ یہ بات ہے اس میں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد جو دین لائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اچھا ہے، عمدہ ہے، لیکن ہمارا یہاں کا جو نظام ہے، ہمارا یہاں کا جو قانون ہے وہ اس سے بھی احسن ہے، اس سے بھی بہتر ہے، تو وہ شخص بالاتفاق کافر ہے۔ یہ چوتھی بات ہے۔ اور 5ویں بات وہ بھی میں اسی کے ساتھ ملا کے پیش کر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ من ابغض شیئا مما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر اجماعا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، جو دین لے کر کے آئے، اگر کوئی اس سے دل میں بغض رکھتا ہے، وہ بھی بالاتفاق کافر ہے۔ چوتھی اور پانچویں بات میں کیا فرق ہے؟ چوتھی بات میں بغض والی بات نہیں، سمجھ میں بات آپ کو، کہ اللہ کے رسول جو دین لائے وہ میں نہیں کہتا کہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے ایسے، میں نہیں کہتا کہ وہ خراب ہے، اچھا ہے، یا کبھی رہا ہوگا اچھا عرب کے لیے یا ان کے پریڈ میں، لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں وہاں کا جو نظام ہے نا، مجھے وہ زیادہ پسند، یا میری جو عقل کہتی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر وہ پسند ہے، ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کافر ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے دین سے چڑھتا نہیں، اللہ کے رسول کے دین سے وہ بیزار نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر یہ دین ہے، وہ کافر ہے۔ وہ پانچویں بات کیا ہے؟ وہ سرے سے اللہ کے رسول کے دین سے متعلق، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے متعلق یہ عقیدہ ہی رکھ لیتا ہے، یہ دل میں اس کی بغض ہے کہ بھائی یہ تو مجھے ہوتا ہی نہیں ہے، بیزارگی ہے مجھے اس سے، یا تو پورے دین سے متعلق یا دین کے کسی ایک حصے سے متعلق۔ مثلا ایک آدمی مان لیجئے کہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، ایک مرد، اسی کوئی کہتا ہے کہ بھی اوپر کرو تو وہ بولتا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے واقعتاً دل میں احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، یہ کردار میں اور اس کردار میں ارے رہنے دو، مجھے یہی پسند ہے، اس میں کون سا کیا معاملہ ہے اس میں، یہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی اس دین سے، اس شریعت سے وہ ایک نقطہ بھی جسے وہ بغض کرتا ہے، جسے وہ بیزارگی کا اظہار کرتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ میں بتاؤں نا، سمجھنا آپ دونوں میں، ایک البتہ کہنے والا کہنے کے ڈھنگ سے کہے، اچھے انداز میں کہے، دلائل کی روشنی میں کہے، سمجھائے مسئلے کو، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ رہے گا اسلام میں، مجھے وہ پسند نہیں، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ بھلے ہی سب مل کے اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیں، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے پاس دین اچھے انداز میں سمجھا دیں، اس کو ڈھنگ سے بتائیں، اس کو بہتر انداز میں بتائیں اس کو، پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ یہ بات نہیں کہنا، مجھے پسند نہیں۔ کیوں پسند نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے، آپ دیکھو ہم اتنے سارے لوگ ہیں، سب کی عقل ایک جیسی ہے، میں جو کہتا ہوں وہ آپ کو ماننا ضروری ہے، لیکن جو ہمارا خالق ہے وہ جو کہے گا وہ سب کے لیے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ الملک میں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کس کے لیے کیا حکم دینا چاہیے، کس کے لیے کب کون سا حکم دینا چاہیے۔ اللہ نے ایک حکم دے دیا تو ہمارے لیے حرف آخر۔ ایک آدمی عمل نہیں کر رہا ہے عام معاملات میں، اور اسے احساس بھی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے، اللہ انشاءاللہ اسے معاف کر دیں گے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ جو اس دین کے مقابل مجھے وہ پسند ہے یا سرے سے مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص مکمل طور پر کافر ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے رب کی قسم، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، تمہارے رب کی قسم یعنی اللہ کی قسم، وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، سرے سے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو کسی معاملے میں کچھ اختلاف ہو جائے اور آپ اس کے درمیان وحی کی روشنی میں فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ دل میں ایک طرح سے بے چینی محسوس کر رہا ہے، کیوں ایسا ہے یہ نظام؟ کہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔
عبداللہ زبیر بن عوام ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب المساقات میں اور دیگر جگہوں پر بھی. زبیر بن عوام معروف صحابی، عشر مبشرہ میں سے، رضی اللہ عنہ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. وہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کی جو والدہ ہیں صفیہ بنت عبد المطلب، اللہ کے رسول کی سگی پھوپھی ہیں. زمین جو تھی نا ایک طرح سے ڈھلوان تھی، ایسی زمین بالکل. سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ مدینے میں زمین کا ایک ایسا حصہ تھا جو ایک ڈھلوان اوپر سے ایسے نیچے جاتی ہوئی. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، ان کا گھر تھا. تو جیسے ہی وہاں سے پانی آتا بارش کی وجہ سے سب، تو کیا کرتے، پہلا جو گھر والا ہوتا اسے روک لیتا، اس کا بھر جانے کے بعد اس کا جو بھی ہوتا جو سم وغیرہ پھر وہ آگے بھیج دیتا. وہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جتنا ان کا حق تھا اتنا استعمال کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے بھی اور کم، جتنا حق ہوتا تھا اس سے بھی کم پانی اپنے پاس محفوظ کرتے اور آگے چھوڑ دیتے. بازو میں جو آدمی تھا اس نے بار بار جو ہے بولا ان کو، جا کے اللہ کے رسول سے شکایت کی. تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو یہاں تک تمہارے ٹخنوں تک پانی تم اپنے لیے رکھو، اس کے بعد بازو والے کو چھوڑ دو پانی. تو وہ صاحب بہت ناراض ہو گئے اور کہا کہ تمہارے پھوپھی کے لڑکے ہیں اس لیے کیا، اس لیے ایسا کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کے لیے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول خون کا رشتہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام سے، میں تو تم کو ٹخنوں تک کہا نا، اب نہیں. تمہارا عام طور پر سب کے مقابل جو حق ہوتا ہے وہ لینے کے بعد ہی چھوڑو. میں نے پہلے تو ان کا خیال کیا تھا، اب تو مکمل تمہارا حق ملے گا. زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی دل میں بے چینی، پھر بھی گھٹن محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. دیکھو اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جانے کے بعد دل میں رتی بھی بے چینی نہیں ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تم دونوں کے درمیان کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے تو اللہ کا حکم ہی جاری ہوگا اس پر. ہمارا کوئی معاملہ، ہمارا عقیدے کا معاملہ ایک غیر مسلم آ کے فیصلہ کرے گا یا ہم کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے؟ بالکل ویسے ہی ہماری وراثت کے مسائل، طلاق اور نکاح کے مسائل، تجارت کے مسائل، ہمارے سفر اور حضر کے مسائل، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے اسی کو ہم کو لینا پڑے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پورا دین یا دین کا ایک جز تو مجھے ان کا اچھا لگتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ بھلے ہی وہ نماز پڑھتا رہے. من ابغض شیئا مما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان عمل ہے، دیکھیں وہاں پر وان عمل، اگر وہ زندگی بھر نماز ہی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، دینی مجلسوں میں بھی آ کے بیٹھ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، مسجد بن رہی ہے تو اپنا ایک بڑا حصہ لگایا ہے، سب کچھ دینی عمل کرتا ہے، لیکن ایک ایسا معاملہ ہے زندگی کا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ تو مجھے اسلام کا پسند نہیں آتا، یہ تو اس سے مقابلے میں وہ اچھا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں خراب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. دیندار ہے سب کچھ، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، نسأل اللہ السلامہ. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اگر ایک شخص بغض کرتا ہے، بیزارگی کا اظہار کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، سب عبادتیں کرتا ہے اپنی اپنی طاقت کے بقدر، لیکن کسی ایک معاملے میں جیسے پردے کے مسئلے کو لے کر یہ تو مجھے بالکل پسند نہیں آتا، تجارت کے معاملے میں کسی ایک پوائنٹ میں آ کے کہتا کہ یہ تو بالکل مجھے پسند نہیں آتا اسلام کا نظام، وہ کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنے ہی نیک بن جائے، اس کا انتقال ہو جائے، حرم میں اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی جائے، بقیع میں اسے مدفون کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے، وہ اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے اگر توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو. اگر توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو یہ کفر ہی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں
منافقین کی وجہ یہ بتائی کہ کس کس طرح سے جب ان کی موت آتی ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ جب منافق کی موت آتی ہے، کافر کی موت آتی ہے، تو فرشتے اس کی پیٹھ کو مارتے ہیں، اس کے چہرے کو مارتے ہیں. یہ کیوں ہوئے سے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. اللہ کی جو شریعت آئی نا، اس سے ان کو بیزارگی تھی، ان کو کراہت تھی، اسے پسند نہیں کرتے تھے، یہ دل میں اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو یہ چیز بھی ناقض اسلام ہے. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ہی کو یہ جاننا ہے کہ نواقض اسلام کیا ہے. کیونکہ کبھی ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے، میں تو نماز تو پڑھتا رہا ہوں، میں تو قرآن تو پڑھتا رہا ہوں، میں تو مکے ہی کو اپنا قبلہ مانا ہے، کعبہ کو، میں تو جو ہے یہ بھی کرتا رہا ہوں، وہ بھی کرتا رہا ہوں. لیکن ہم نے یہ بھی تو سمجھا نا کہ اللہ کے رسول جو دین لائے اس کے مقابلے میں تو مجھے وہ دین پسند ہے. یا تو آپ مکمل دین کی بات کریں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم مجبور ہیں، مسلمان ہیں، لیکن مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے. جیسے کبھی کوئی غیر مسلم کہتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، ہم پیدا ہوئے اس مذہب میں لیکن مجھے تمہارا کلچر اچھا لگتا ہے، تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ہم اس مذہب کے ہیں تو ہم اس میں رہیں گے بس. جیسے ابو طالب نے کہا تھا نا، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا نا. تو ایسا اگر کوئی مسلمان کہے کہ میں چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن مجھے وہ دین بہت پسند آتا ہے، تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ہاں اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا. وہ بھلے ہی پورے مسلمانوں کے ساتھ ساری عبادتیں انجام دیتا رہے، اور اگر وہ بغض، نفرت کرتا ہے پورے دین کو لے کر یا دین کے کسی ایک حصے کو لے کر کہ ایسا کیوں ہی، تو وہ شخص بھی وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہاں میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر، یہ کافر. یہ بتانے کے لیے کہ کل ہماری موت آ جائے، آج ہماری موت آ جائے اور ہماری کسی ایک معاملے کی وجہ سے ہم مسلمان نہ رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو جان لیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں. جیسے ہم معلوم کرنا چاہیے نا کہ میں وضو سے ہوں، میں نے وضو کر کے آیا ہے. اب سب لوگ عصر کی نماز پڑھ کے بھی بیٹھے، سب کے سب لوگ باوضو ہیں، لیکن مغرب کی نماز کا جب وقت آتا ہے تو ہر شخص سوچتا ہے نا کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، یا جو عصر کی نماز پڑھے اسی سے زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں گے. تو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، نواقض وضو. ویسے ہی ہم مسلمان ہیں، اب نواقض اسلام جانیں کہ اسلام کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وضو نہیں ہے اور ہم نماز بھی پڑھ لے رہے ہیں، ہمارا وضو تو نہیں ہے، ہم مصحف کھول کے قرآن بھی پڑھ لے رہے ہیں. معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہمارا وضو ہے کہ نہیں ہے، اور نہیں ہے تو کس بنیاد پر وضو ٹوٹتا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے. بالکل ویسے ہی نواقض اسلام کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کون سا معاملہ ہے جس سے ہم مسلمان نہیں رہ جاتے. بھلے ہی ہم ساری عبادتیں انجام دے رہے ہیں لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں. کیا ہے وہ ناقض اسلام؟ ایک آدمی مسلمان ہے لیکن شرک بھی کر رہا ہے، وہ کیسے مسلمان ہے؟ ایک آدمی مسلمان ہے لیکن اللہ کی عبادت میں دعا کرتے ہوئے کسی انسان کو درمیان میں لا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے مقابلے میں دوسرا دین ہے، اس پر جو عمل کر رہا ہے اس کو بھی حق سمجھتا ہے، خود بھی حق میں بھی حق میں، وہ بھی حق پر بھی ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی غلطی پر ہو سکتا ہوں، وہ بھی غلطی پر ہو سکتا ہے، پھر وہ مسلمان نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ نے جو دین دیا ہے وہ تو اچھا ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ اچھا ہے. اللہ نے جو دین لایا ہے میں اسے پسند ہی نہیں کرتا ہوں، وہ بہت اچھا ہے. یہ سب ایسے امور ہیں جس کی وجہ سے ساری چیزیں آ جائیں یا ان میں سے ایک چیز بھی کسی میں آ جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں عبادہ بن الصامت، صحابہ میں سب سے لمبے قد کے 10 فٹ کے تھے. وہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، انصاری، مدینے کے، 34 ہجری سن میں وفات ہے ان کا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاحکام کی. وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول مکے سے مدینے کو آئے
تو آپ نے بیعت لی، پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی بیعت لی، اور بیعت کیا لی؟ کہا کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہم نے بیعت لی کہ ہم اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے. کس کس پر؟ کہا کہ فی المنشط والمکرہ، ہر دو معاملے میں، جس میں ہمارے لیے آسانی ہے، جس میں ہمارے لیے خوشحالی ہے. اسلام کا کوئی معاملہ ہمارے حق میں ظاہر میں اچھا لگتا ہے، اسلام کے سارے معاملات انسان کے عین موافق ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی معاملہ وقتی طور پر لگے کہ یہ ہمارے خلاف میں جا رہا ہے، وقتی طور پر. کہا کہ ہم اس پر بھی آپ کی اطاعت کریں گے. ہم نے اس پر بیعت کی. بات واضح ہوئی آپ کو؟ جو چیز ہمارے لیے اچھی ہے ظاہر میں، جو چیز ہمارے لیے لگتی ہے کہ یہ ذرا گراں گزر رہی ہے مجھ پہ، ذرا تکلیف ہو رہی ہے مجھ پہ، ہر معاملے میں ہم نے اطاعت و فرما برداری کی بیعت کر لی. یہ بات اللہ کے رسول سے صحابہ نے بیعت لیا، اور صحابہ نے اللہ کے رسول نے بیعت لی کہ سب مجھے بیعت کرو. یہی تو ایمان ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی مرضی ہے. آپ کو اللہ کی رضامندی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جنت چاہیے، اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جیسی موت آتی وہیں سے آپ کی اچھے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے خوشحالی کے دن آتے ہیں. وہ زندگی چاہیے آپ کو تو پھر بیعت کیجیے. آپ ان الفاظ میں، ان باتوں پر نہیں چاہیے کہ آپ مت کیجیے آپ، لیکن بیعت کرتے ہیں تو اس پر کھڑے اترنا چاہیے، ورنہ وہ ناقض اسلام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کے درس میں انشاءاللہ 6ویں بات ناقض اسلام کیا ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.